لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ روزے کی حالت میں بعض دفعہ بندہ بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر حضرات ایک خاص قسم کی دوائی انہیں سنگاتے ہیں جس کا اثر دماغ تک جاتا ہے۔ تو اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ مثلاً کوئی دوائی ہوتی ہے یا اسی طرح مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ڈاکٹروں کے پاس ہوتی ہیں، وہ جب بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو ان کو سنگاتے ہیں۔ جب مریض کو سنگائی جاتی ہے تو اس کے اثرات اور اس کی تیزی دماغ تک اگر چلی گئی تو پھر اس بندے کا یعنی سونگنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا بعد میں لازم ہوگی۔ اگر اس کی تیزی اور اس کے اثرات دماغ تک نہیں پہنچتے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں جو بندہ 4 رکعت نفل پڑھے تو اس کی 70 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں آخری جمعے کو کوئی خاص فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح روایت سے منقول نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مشہور ہو جاتا ہے جمعۃ الوداع اور باقاعدہ مبارکیں دی جاتی ہیں، تو یہ جمعۃ الوداع کسی صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ رکھنا کہ جمعۃ الوداع کا روزہ رکھنے سے پچھلے سارے روزے معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک جاہلانہ تصور ہے۔ اسی طرح قضائے عمری کا بھی شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ایک دن آپ 4 رکعت نوافل پڑھیں اور اس سے پچھلے سارے جتنے نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہیں وہ ساری معاف ہو جائیں گی۔ یہ بے اصل ہے، اور بعض علاقوں میں تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے کسی قسم کا اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ 4 رکعت نوافل پڑھیں اور اس سے ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں۔ البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ کوئی بھی عبادت سالوں کی فوت شدہ نمازوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو 5 نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی، 10 قضا ہوئی ہیں تو 10 نمازوں کی قضا کرنا پڑے گی، 20، 25، 30 جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اتنی نمازوں کی قضا انسان کے ذمہ لازم ہے۔ صرف 4 رکعت پڑھنے سے یا 2 رکعت پڑھنے سے یا کوئی مخصوص عمل کرنے سے پچھلی نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ توبہ بھی کی جاتی ہے اور ان کا اعادہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی اس عمل کا۔ یعنی دیکھیں، اگر بندے نے کسی کا مال چوری کیا ہو تو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ جائے اور کہے کہ یا اللہ میں نے چوری کی تھی، چوری سے توبہ کرتا ہوں، اب یہ چوری والا جو فعل ہے اس پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن جو مال چوری کیا ہے اور مال اس کے پاس آیا ہے، یہ اس بندے کو جس کا مال چوری کیا ہے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، اتنے تک معافی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بندے نے نماز چھوڑی ہے جان بوجھ کے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، یا اللہ مجھ سے نماز قضا ہوئی، مجھے معاف کر دو، اب اس چیز کی تو معافی ہوگی کہ نماز وقت پہ نہیں پڑھی، لیکن اس چیز کی معافی نہیں ہوگی کہ نماز بس آپ نہیں پڑھیں گے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی، نہیں، قضا اس کی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور معافی اس بات پہ ہوگی کہ میں نے نماز وقت پہ نہیں پڑھی۔ تو یہ جو قضائے عمری کا رواج چل پڑا ہے کہ آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھی جائیں تو 70 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، یہ جھوٹ ہے اور من گھڑت روایت ہے۔ کسی صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے اس قسم کا ثبوت نہیں ملتا، لہٰذا اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ صلی اللہ علی سیدی، صلی اللہ علی سیدی۔